السلام علیکم پاکستان میں ملک اسلان امان نہایت اہم پیش رفت اور چند بڑی اور بری خبروں کے ساتھ آپ سبھی جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کیس کی سماعت ہوئی، سارا دن ڈرامہ چلا۔ ایک طرف سے معلوم ہوا کہ جیسا خان صاحب گھر سے نکلنے والے ہیں، اور دوسری جانب ہماری جو عدلیہ کی جانب سے ان کی جو درخواست ضمانت تھی وہ مسترد کر دی گئی اور انہیں سوموار تک پیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ اور ابھی جو درخواست ضمانت مسترد ہوئی ہے اس کے بعد زمان پارک کے باہر ساری رات پولیس گشت میں رہی، اور پولیس کی ایک بہت بھاری نفری نے ساری رات زمان پارک کو گھیرے میں رکھا۔ کارکنان جو آ سکتے تھے وہ پہنچ گئے، اور جو نہیں آ سکتے تھے وہ اس گھیرے کے باہر پڑاؤ ڈال کر بیٹھے رہے۔ ابھی سوال یہ ہے کہ کیا سوموار تک عمران خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے؟ تو ہاں، اگر پولیس چاہے تو عمران خان کی گرفتاری کی جا سکتی ہے، اور آئی جی پنجاب کے پاس تمام اختیارات ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گرفتاری کا ڈرامہ کرنے کی بڑی وجہ کیا ہے۔ جیسا کہ میں ماضی کے اندر بڑی دفعہ آپ سے کہتا چلا آیا ہوں، اور آگے بھی شاید یہ کہتا چلا جاؤں کہ ماضی کے اندر بھی جب اس طرح کی گرفتاریوں کی خبریں سامنے آتی ہیں تو اس کی بڑی وجہ ڈائیورژن ہوتی ہے۔ یہ ڈائیورژن ہی ایک واحد چیز ہے جو اس وقت اس پی ڈی ایم سرکار کو بچائے ہوئے۔ ہم شاید ایک جانب یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید پی ڈی ایم کی سرکار بکھلا گئی ہے، شاید پی ڈی ایم کی سرکار کے پاس کوئی سینس نہیں ہے، یا شاید پی ڈی ایم کی سرکار اس وقت سوچ بوجھ سے قاصر ہے۔ تو یہ کہنا بھی یقیناً بیجا ہوگا، کیونکہ پی ڈی ایم کی سرکار کے پاس اپنی پالیسی ہے، اور وہ اپنی پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گرفتاریوں کی افواہیں اس لیے پھیلا رہی ہیں کہ عوام کی جو توجہ ہے وہ مہنگائی سے ہٹائی جا سکے۔ جہاں ڈیزل تقریباً 300 کو ٹچ کرنے والے آنے والے دنوں میں، اور پیٹرول 270-80 کو ٹچ کرنے والے آنے والے دنوں میں، جہاں گیس کی قیمت 100% سے زیادہ بڑھ گئی، جب بجلی کے بلوں میں مزید اضافہ ہو گیا، اور دیگر جو ضروریات زندگی ہیں ان کے اوپر ٹیکسز اور سیلز ٹیکس اور ڈیوٹی ٹیکس اور ان کے اوپر دیگر قسم کے ٹیکسز اور لگژریٹی آئٹمز پر بھی ٹیکسز لگے ہیں، لیکن وہ ابھی میرے حاصل بحث نہیں۔ یہ تمام تر واقعات ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کو عمران خان کی جو گرفتاری کا ڈرامہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کی بڑی وجہ بھی ہے کہ عوام مہنگائی پر بات نہ کرے، صرف اور صرف عمران خان پر بات کرے، اور حکومت کو تھوڑا ٹائم مل جائے اور یہ باتیں جو ٹکرز ہیں وہ دب جائیں، اور خبروں کی زینت صرف اور صرف عمران خان ہو۔ خیر، اس کے علاوہ مجھے آپ سے بہت سی بڑی اہم باتیں کرنی ہیں، بڑے اہم موضوعات کو ڈسکس کرنا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ماضی کے اندر ایک فائز جج تھے جنہوں نے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلا کر کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ الیکشن 90 دنوں میں کیسے نہیں ہوتے۔ ان کے خلاف کریکٹر اسیسینیشن کا ایک بہت بڑا گورکھ دھندا شروع کر دیا گیا ہے، اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جسے پی ڈی ایم بھی کہتے ہیں، اور جس کے اندر 13 جماعتیں اس کا جو حصہ ہیں، اور جو سرکار ہے وہ 13 جماعتوں کی جو ایک مربع جات کی شکل میں ہمارے سامنے آ چکی ہے، ان تمام مربع جات کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں الیکشن سے یہ جماعتیں بھاگتی ہوئی دکھائی دیں گے، بالکل عین اسی وقت آپ اس جج سے بھی جان چھڑوانا ہے، تو جج سے جان چھڑوانے کی سب سے بڑا اور جو بہت اچھا طریقہ کار جو بھی اختیار کیا گیا ہے کہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے۔ اور کریکٹر اسیسینیشن میں جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، ان کی گفتگو کسی ایکس وائی زیڈ کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ کن کے ساتھ ہو رہی ہے وہ الگ بحث ہے، میں بھی وہ ڈسکس نہیں کروں گا۔ تو اس گفتگو کے اندر ان کو بولا جا رہا ہے جی فلانے جج کے اوپر انکوائری لگوائی جائے۔ وہ فلانا جج سبھی جانتے ہیں وہ فلانا جج کون ہے۔ اب رانا ثناءاللہ صاحب نے تو اپنی پریس کانفرنس میں اعتراف کر لیا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف آڈیو میم کے پیچھے خود وفاقی حکومت ہے، یہ آئین کی ایک سنگین خلاف ورزی، اور بینظیر بھٹو حکومت کو اس الزام میں برخاست کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ رانا ثناءاللہ کو طلب کرے اور ذمہ داری فیکس کرے، یہ چودھری فواد حسین کہہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمر دراز صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جسٹس مزار علی اکبر نے وہی جو بات میں نے آپ سے کی کہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے جو اس کو تنگ کیا ہوا الیکشن کمیشن کو انہوں نے جو پابند کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن کروائیں، یہ اسی کے رزلٹ ہے کہ بیچارے اب ریڈار پہ آ گئے، لیکن اب بازی آپ کو الٹی پڑ گئی ہے۔ پاکستان بار کونسل نے آڈیو لیک پر چیف جسٹس عمر عطاب بندیال سے تحقیقات کا مطالبہ کر لی۔ جناب، یہ وہ آگ ہے جو آپ نے لگا تو دی ہے پورے جنگل کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس کی لپیٹ میں آنا ہوگا۔ اب اگر انکوائری ہوتی ہے اور کہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو چنگاری ہے یہ سلگائی گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کمیٹی سیل کی جانب سے، یا پی ڈی ایم کی ملی بھگت ہے، تو پھر آپ ایک اور گناہ کے مرتکب ٹھہرے۔ خیر، یہی نہیں، سپریم کورٹ نے جو سو موٹو ایکشن لے لیا ہے، اب اس کا رزلٹ کیا آتا ہے یہ تو آپ کو پتہ لگ ہی جائے گا۔ باقی عمران خان صاحب ہیں وہ بھی سلو نہیں جا رہے،
انہوں نے ڈاکٹر عارف الوی کو خط لکھے. خط کے اندر جو واقعات ہیں جیسے کہ جاوید چودھری کی بات ہوگی یا آفتاب اقبال صاحب سے جو باتیں ہوئی ہیں وہ بھی ڈسکس کی گئی ہیں. باقی جو شوکت ترین صاحب کے بارے میں جو بات کی گئی ہے ہماری سابقہ باجوہ صاحب کی جانب سے، تو وہ تو کلیئرلی ایک آرٹیکل ان کے اوپر لگتا ہے کہ اگر آپ کی وہ ڈومین میں نہیں تو آپ نے غلط کام بھی کسی کے کہنے پہ کیوں کیا. باقی ویڈیوز کی ریکارڈنگ بینگ ایک پرائم منسٹر کی ایک چیف آرمی اسٹاف نے آڈیوز ویڈیوز ریکارڈ کی، وہ بھی ایک المیہ ہے. 244 243 کا کوئی آرٹیکل ہے پاکستان کے اندر جو میرے علم میں ابھی نہیں، جو میں نے اسٹڈی نہیں کیا، وہ لگانے کی سفارشات کی جا رہی ہیں. آخری پیراگراف میں I would also point out the chapter 2 of the constitution، وہ کانسٹیٹیوشن کا ڈسکرائب the mandate of the armed forces and specifically refers to the articles 243 244. Therefore it is your constitutional duty as a president and a supreme commandant of the armed forces to take immediate action and institution and inquiries so that establish whether such give violations of the constitution and oath of a office under the constitution have taken place. یعنی کہ آپ نے اپنی جو ذمہ داری ہے، آپ نے اپنی اوتھ کا جو پابندی آپ نے نہیں کی اور آپ کے خلاف آرٹیکل لگتے ہیں، تو دیکھیں یہ خط کتنا پیچھا کرے گا یہ تو آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، جو مجھے لگ نہیں رہا، لیکن ہاں ڈی فیم کرنے میں یہ یقیناً ہیلپ فل ثابت ہوگا. باقی عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ جو میں نے آپ سے بات کی، اور مریم نواز کا ایک بڑا پیارا بیان سامنے آیا جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا آج، لیکن چلے. مریم بی بی نے ایک ٹویٹ کی تھی 11 اپریل 2022 کو کہ شکر الحمدللہ رب العالمین، نواز شریف کا شہباز شریف وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان شیر. اور آج بی بی کہتی ہیں مہنگائی سے غریب آدمی متاثر ہو رہا ہے، لیکن یہ حکومت میری نہیں ہے، ہماری حکومت تب ہوگی جب نواز شریف پاکستان میں ہوں گے. تو جناب والا میسیجز ہیں، یہاں ان کی کوئی بات نہیں مانی گئی، یہاں وہ سمجھتی ہیں کہ سامنے والے بیوقوف اور گدھے ہیں اور یہ وہ بات نہیں سمجھ پا رہے. آنے والے دن ڈیسائیڈ کریں گے مریم بی بی کے اس بیان کو کتنا کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اور پرویز الہی کے خلاف جو ایک ایکشن کی ریکویسٹ کی گئی ہے وزیر داخلہ کی طرف سے، اور جو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی جوڈیشلی کو اور جو بار کونسل نے جس کا نوٹس لے لیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات کتنا گورنمنٹ کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے. باقی ہلکی جو ہے نا دھواں اٹھنے لگ پڑا ہے پی ڈی ایم کی صفوں میں سے بھی، اور پی ڈی ایم کے لوگ بھی اب آمنے سامنے آنے لگ پڑے ہیں. ظاہری بات ہے آنا ہی ہے، آج نہیں تو کل. یہ چونچوں کا مربع کتنی دیر ٹھہر سکتا ہے، اور الیکشن جیسا کہ قریب ہے اور سب کو یقین ہوا جا رہا ہے. اور دیکھیں اگر آپ عمران خان کو اریسٹ کرتے ہیں کر لیجئے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیڈرز اریسٹ ہوتے ہیں، لیڈرز تھانوں میں جاتے ہیں، آپ انہیں بھی پکڑ لیں گے، لیکن اس کی جو ذمہ داری ہے وہ کون اٹھائے گا؟ اللہ نہ کرے حالات ناگزیر ہوتے ہیں اور حالات خراب ہوتے ہیں، ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو اس کی ذمہ داری اور ذمہ داران میں کون لوگ شامل ہوں گے؟ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو حالات ہیں وہ ابھی تک پاکستان مسلم لیگ ان کا پیچھا کر رہے ہیں، تو یہ بات کہاں تک جائے گی یہ آنے والے دن ڈیسائیڈ کریں گے. ہاں البتہ چنانچہ چونکہ اگرچہ مگرچہ وغیرہ 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 آپ جو بھی بات کیجئے، لیکن یہ عمل پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک نہایت مؤثر خیز ثابت ہوگا. یہ ان کے حق میں ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ جائے گا. جتنی پولیس آئے گی، جتنی پبلسٹی اکٹھی ہوگی، اتنی لوگوں کی سمپتھی ہوگی، اور جتنی سمپتھی بڑھے گی اتنا عوام جاگے گی، اور جتنا عوام جاگے گی اتنا پی ڈی ایم کے لیے سروائیو کرنا دن بدن مشکل ہوتا چلا جائے گا. اور یہ وقت ایسا آئے گا کہ جب ان کے لیے حکومت میں بیٹھنا مشکل ہی نہیں ناممکن ثابت ہوگا. اور جب رسوا ہو کے اپنے کوچے سے نکلیں گے تو ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، اور ٹھیک طرح سے میری یادداشت میرا ساتھ نہیں دے رہی، اور میں نے سن رکھا ہے کافی دیر سے کہ عشق فیصلہ جو بھی ہو دل سے منظور کیجئے، عشق ہو یا جنگ ہو جو بھی کیجئے بھرپور کیجئے. تو ابھی عشق اور جنگ کے میدان سج چکے ہیں. جنگ تو پی ڈی ایم نے شروع کر دی، اور عشق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو عمران خان کے فینز ہیں، جو فالورز ہیں، جو ان کے ڈائی ہارڈ فینز ہیں، بالخصوص پشتون برادران، ابھی ان کے عشق کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا مجھے شعر معذرت چاہوں گا، شاعری اتنی اچھی نہیں ہے. ایسے تم کر تو ہنر آزما میں جگر آزماؤں، تو تیر آزما، اور پتہ نہیں اس طرح کر کے ایک شعر تھا.
تو وہی مثال ہے کہ اب حکومت اتر آئی ہے اوچھے پان پہ اور پی ٹی آئی اتر آئی ہے ڈیفنس پہ، اور جو عوام الناس ہے ان کا یہ بڑھتا ہوا جذبہ، ان کا یہ بڑھتا ہوا جوش، اگر تھوڑی سی بھی یہاں پہ مس کیلکولیشن ہوئی تو اس ملک پاکستان کو کس نہج پر یہ مس کیلکولیشن لے کر جائے گی کہ آنے والے دن آپ کو کلیئرلی دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر بھی جو لوگ اس کبوتر کے معنی چپ بیٹھے ہیں اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، ان سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کو تجربہ گاہ مت بنائیے۔ یہ تجربہ گاہ اس ملک پاکستان کے لیے نہایت نامناسب ثابت ہوگی۔ ابھی کے لیے آپ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اور جس شخص نے اس ملک پاکستان اور اس ملک پاکستان کی نسلوں کا برا چاہا، اللہ اس کی نسل غارت کرے، وہ چاہے جو بھی ہو، وہ جہاں سے بھی ہو، جس ادارے سے ہو، کوئی سیاستدان ہو یا کوئی صحافی یا لفافہ ہو۔ اللہ حافظ۔